اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 62 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، اور دوسرا ہوگا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے۔ پہلے سے پہلا لفظ فا حرف ہے، لما یہ اسم ہے، ظرف ہے، ہینیہ جملے کے شروع میں آتا ہے، تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی۔ تو ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے جب اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، اور آگے آنے والے فعل کے لیے یہ مفعول فی مقدم بنتا ہے۔ تو جاوزا آگے آپ دیکھ رہے ہیں فعل ماضی معروف مثنیٰ مذکر کا صیغہ ہے، جیم واو اور زا حروف مادہ ہیں، باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے۔ جاوزا یجاوزو مجاوزتاً، اس کے معنی لکھے ہیں خان صاحب نے وسط سے آگے بڑھنا، یعنی دریا کے وسط سے گزرنا، یعنی دریا پار کرنا۔ اور آیت کا ریفرنس سورۃ البقرہ کا دیا ہے انہوں نے، آیت نمبر 249۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ قالا فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لام حرف جر ہے، جس کے بعد فتح کا لفظ ایک مرتبہ پھر آ گیا، نوجوان کے لیے، جوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں مکسور ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر واحد مذکر غائب کی مجرور متصل۔ آتی فعل امر ہے، باب فعل سے حمزہ تا یا حروف مادہ، آتا یا یؤتیو ایتاین، تبدیلی کے بعد آتا یؤتی ایتان، دینا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے ساتھ، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے غداء۔ غداء جو ہے صبح کے ناشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی۔ تو الفاظ سے بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ لما مفعول فی مقدم ہو جائے گا، اور جاوزا فعل با فاعل، الف ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا، جس کا جواب شرط آگے آ رہا ہے قال لفتاہ آتنا غداءنا۔ قالا فعل ہے، جب بھی قالا یقولو وغیرہ آتے ہیں تو اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے جو کہ مقول القول ہوتا ہے، اور ایک جار مجرور ہوتا ہے جس سے کہا جاتا ہے۔ تو قالا کا فاعل جو ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کے اندر ہی ہے، لام حرف جارہ ہے، جس کے بعد فتح مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور یہ ہے جس سے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے آگے؟ وہ ہے آتنا غداءنا۔ آتی فعل و فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل فاعل، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور غداءنا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ثانی، کیونکہ آتا یؤتی ایتان جو ہے وہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ پھر آتی فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب و شرط بن رہا ہے شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہے اس حصے کا تو ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ فلما جاوزا، پس جب وہ آگے گزر گئے، قال لفتاہ، تو حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا آتنا غداءنا، ہمارا صبح کا ناشتہ لاؤ۔ اگلا حصہ جو ہے دوسرا حصہ وہ ہے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اس میں لام جو ہے لام قسم ہے، قد حرف تحقیق ہے، لقینا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، لام کاف یا حروف مادہ ہے، لقیا یلقا یو، تبدیلی کے بعد لقیا یلقا، ملاقات کرنا اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد سفر کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، اور سفر جو ہے یہ الف لام اور تنوین کے بغیر ہے، مضاف بن رہا ہے جس کا مضاف الیہ نہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بن رہا ہے جس کی صفت آگے ھذا آ رہی ہے۔ گویا موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو رہا ہے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے لقینا فعل کے، اور آخری لفظ اس آیت کا اور اس حصے کا وہ ہے نصبن۔ نصبن جو ہے خان صاحب نے اسے اس میں ذات کے طور پہ ذکر کیا ہے، محنت مشقت کے معنی میں۔ الفاظ میں بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ لقینا فعل و فاعل ہے، من سفرنا ھذا جو ہے یہ متعلق ہے لقینا فعل کے، اور نصبن جو ہے یہ مفعول بھی ہے لقینا فعل کے لیے، اور فعل اپنے فاعل
متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب و قسم بن رہا ہے ایک قسم محذوف کے لیے۔ اب اس حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہم ملے اپنے اس سفر سے تھکاوٹ کو، یعنی ہمیں اپنے اس سفر سے تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ فلما جاوزا، پھر جب وہ آگے گزر گئے، قال لفتاہ، تو اس نے اپنے جوان سے کہا، آتنا غداءنا، ہمارا دن کا کھانا لا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 62 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔